أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يصدنك عنها تو نہ روکنے پائے آپ کو اس سے من لا یؤمن بہا وہ شخص جو اس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا واتبع ہواہ اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی فترضا ایسا نہ ہو کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا اے موسیٰ قیامت آنے والی ہے اور میں نے اس کا وقت لوگوں سے خفیہ رکھا ہوا ہے، مگر اتنی مہربانی ان پر فرمائی ہے کہ ان کو بتا دیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں نہ ہی بتایا جاتا قیامت کے بارے میں اور کہا جاتا کہ جاؤ دنیا میں کام کرو اور پھر لوگوں کو جزا و سزا دی جاتی، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ دیکھو قیامت آئے گی، اس میں تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس لیے اپنی تیاری کر لو اور اس دنیا میں بہت چوکنے ہو کر رہو۔ فلا یصدنک عنہا نہ روکنے پائے آپ کو کس سے؟ اس قیامت سے، یعنی اس قیامت کے یقین سے یا نماز سے، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر بھی گزرا ہے۔ تو وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر، آخرت کا منکر ہے اور نماز کا منکر ہے، اس کی مجلس سے آپ بچ کر رہیں، اس سے دور رہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے نمازوں کی جو اکثریت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی تعداد میں زیادہ ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حق پر کون ہے، چاہے وہ تھوڑے سے لوگ ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھیڑ نہیں چاہیے انسانوں کی، اس کو مخلص بندے چاہیے جو اس کی عبادت خالص نیت سے کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ تو فرمایا کہ برے آدمی کی صحبت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اس کی مجلس اختیار کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے قریب ہونا، یہ نیک آدمی کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، آپ اچھے ماحول میں رہیں اچھے ہو جائیں گے، برے ماحول میں رہیں تو برے ہو جائیں گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ جو سوال فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہے، لیکن یہ سوال اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے۔ جب معجزہ دیکھیں گے تو انہیں کوئی حیرت نہ ہو کہ پتہ نہیں میں کیا اٹھا کے لے آیا جو سانپ بن گیا۔ تو فرمایا کہ ان کو یقین ہو جائے
کہ ہاں جی یہ ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے۔ عربوں کے ہاں بھی یہ دستور تھا کہ وہ بات پکی کرنے کے لیے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ بھئی یہ کیا ہے، تو جب انہیں بتایا جاتا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے تو پھر وہ اپنی بات پکی کرتے۔ اور دوسرا اس سوال کا سبب یہ تھا کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے مانوس ہو جائیں اور ان کا جو خوف ہے اور جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے۔ تو کہا کہ یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اور جواب اتنا کافی تھا، لیکن حکایت لذیذ بود دراز تر گفتم، جب محبوب سے بات ہو رہی ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے، تو آپ نے اس کے کچھ اور فائدے بھی گنوا دیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو لاٹھی تھی یہ اوپر سے 2 شاخہ تھی، اس کے ساتھ آپ اپنا پانی اور زاد راہ سفر کا سامان لٹکا لیتے تھے، اور اس کے ساتھ بکریوں کے اوپر خشک درخت کی شاخ کو ہلاتے تو اس کے پتے گرتے، اور یا سبز پتے بھی اس کے ساتھ لاٹھی مار کر گرائے جا سکتے تھے۔ تو اس کے ساتھ آپ چلتے چلتے لاٹھی پر ٹیک لگا کر چلتے، یعنی لاٹھی کا کچھ سہارا لے کر چلتے، اور جب تھک جاتے تو لاٹھی کے اوپر ہی ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ احشو کا ایک اس کی جو قرات ہے وہ احسو بھی پڑھی گئی ہے سین کے ساتھ، وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ احسو کا معنی ہانکتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، مآرب مأربتن کی جمع ہے، اسے مأربتن بھی پڑھا جا سکتا ہے، مأربتن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور مأربتن بھی۔ را کے اوپر تینوں حرکتیں جائز ہیں، فتحہ بھی، کسرہ بھی اور ضمہ بھی۔ تو اس کی جمع ہے مآرب، یعنی ضروریات۔ اور پھر ادب الہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آخر میں بات کو مختصر کر دیا اور کہا کہ میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ورنہ اگر سارے فائدے گنوانے لگتے تو بات بہت طویل ہو جاتی۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے تھے، لیکن لاٹھی کے عموماً جو فائدے ہوتے ہیں وہ انہوں نے 25-30 فائدے گنوائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ درندوں کو بھگا سکتے ہیں، اور چور ڈاکو کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سامان لٹکا سکتے ہیں، یا ایک گٹھڑی میں لاٹھی ڈال کر اس کو کندھے کے اوپر رکھ لیتے تھے مسافر لوگ۔ آج بھی آپ کو کہیں کہیں یہ بات نظر آ جائے گی کہ گٹھڑی ہے اور لاٹھی کے سرے پر وہ لٹکائی ہوئی ہے۔ یا پھر بعض اوقات اگر کنویں سے پانی نکالنا ہو اور رسی چھوٹی ہو تو لاٹھی کے ساتھ اس کو باندھ کر پانی نکالا جا سکتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی لاٹھی کو دونوں سروں سے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کر لے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے انہوں نے بتائے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اختصار کرتے ہوئے فرض کیا کہ اے اللہ میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پھینک دیجئے اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو انہوں نے لاٹھی کو پھینک دیا تو وہ اچانک ایک سانپ بن گئی دوڑتا ہوا۔ یہاں حیتن فرمایا، اور سورۃ النمل میں فرمایا کہ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو،
اور سورۃ الشعراء میں فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا جو طویل جسامت کا تھا۔ تو معلوم یہ ایسا ہوتا ہے کہ تینوں حالتیں اس سانپ کی رہیں۔ پہلے تو وہ باریک سا ہوتا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا اور پھر بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری لاٹھی اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگی ہے۔ قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لے اور نہ ڈر۔ سنعيدها سيرتها الأولى، ان قریب اسے ہم اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ چونکہ پیچھے قیامت کا تذکرہ گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الساعہ، قیامت ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی، اور یہاں بھی ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنا کر اور پھر ایک لمحے میں سانپ کو لاٹھی بنا کر قیامت کا گویا عملی نمونہ دکھا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آگے جو حالات پیش آنے والے تھے ان کی ریہرسل کرا دی۔ اگر کوئی زبانی بات بتائی جائے تو وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی جتنا کہ اس کا پریکٹیکل کروا دینے سے وہ فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا پریکٹیکل کروا دیا گیا کہ دیکھیے اس طرح ہوگا، اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ لاٹھی اتنا بڑا سانپ بن گئی، کیسے بن گئی، اور آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ فرمایا آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ دوبارہ پہلے کی طرح لاٹھی بن جائے گی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملا اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ آیتن اخری، ایک دوسری نشانی کے طور پر۔ کہیں یہ ہے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء، اور یہاں یہ ہے کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ۔ تو دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر اپنے پہلو کے ساتھ لگاؤ، اور پھر جب اس کو نکالو گے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ من غیر سوء، اس لیے کہا کہ برس کی بیماری کے ذریعے بھی ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، لیکن یہ کسی بیماری کے باعث سفید نہیں ہوگا بلکہ ایک معجزے کے طور پر یہ سفید ہوگا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو بہت بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغى، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اصل بعثت تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن ضمناً ان کو پہلے فرعون کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ پہلے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ان کو شریعت پر چلانے میں جو اقتدار کا بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کرو اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور ان کو تورات سکھاؤ اور نبوت و رسالت کے ساتھ ان کی رہنمائی کرو۔ ترجمہ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو
آپ کو اس قیامت کے یقین سے روکنے نہ پائے. من لا یؤمن بها، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے. فتردی، تو آپ ہلاک ہو جائیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں. قال القہا یا موسیٰ، فرمایا اس کو پھینک دیجئے اے موسیٰ. فألقاها فإذا هي حية تسعى، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب ہم اسے پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ، اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو. اِلَى جَنَاحِكَ، اپنے پہلو کے ساتھ. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ نکلے گا چمکدار ہو کر بغیر کسی بیماری کے. آیتاً اخری، اس حال میں کہ یہ ایک دوسری نشانی ہوگی. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بہت بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھلائیں. اذهب إلى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ. انہ طغی، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.